السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر انسان کو آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی یہ مشکلات ہمیں تھکا دیتی ہیں، کبھی ہمارے حوصلے کمزور کر دیتی ہیں، اور کبھی دل ہی مایوس ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مشکل حالات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مشیت کا حصہ ہے۔ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوئی ہے، ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی رحمت موجود ہے۔ اکثر ہم مشکلات کو ایک بوجھ یا مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہمیں سنوارنے اور اللہ کے قریب لے جانے والی نعمتیں ہیں۔ سوچیں، اگر زندگی میں کبھی مشکلات نہ ہوتی تو ہم کبھی صبر کا اجر نہیں جان پاتے، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا نہیں سیکھ پاتے، ہم اپنے ایمان کی طاقت کو نہیں پہچان پاتے۔ اسی طرح مشکلات ہمارے کردار کو مضبوط کرتی ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے گا، مشکلات میں ڈالے گا۔ کن چیزوں کے ساتھ؟ من الخوف، خوف کے ساتھ، والجوع، بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال والانفس، جان اور مال کی کمی کے ساتھ، والثمرات، پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ جس نے ان آزمائشوں پر پورا اتر آیا اور صبر کر لیا ان مشکلوں پر، اور پھر اللہ رب العزت خوشخبری کیا کہہ رہے ہیں؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ آیت ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مالی نقصان، کبھی بیماری یا مشکلات، یہ سب ہمارے ایمان اور صبر کو پرکھنے کے لیے ہے۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر بے حساب ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی مشکلات دراصل ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مشکلات ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مشکلات کے بغیر انسان اپنی کمزوریوں اور اپنی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ سوچئے، جب کوئی شخص زندگی میں مصیبت کا سامنا کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ نہ صرف اس آزمائش میں، اس مشکل میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مشکلات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل سہارا صرف اللہ رب العزت ہی ہے، اور اسی کی رحمت پر بھروسہ ہمیں مضبوط رکھتا ہے۔ اسی تمہید کے ساتھ ہم آگے دیکھیں گے کہ مشکلات ہمیں کس طرح آخرت کے لیے تیار کرتی ہیں، مشکلات کے فائدے اور حکمت کیا ہے، اور ہم انہیں صبر، دعا اور شکر کے ذریعے کس طرح اپنی زندگی میں نعمت بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر مشکل ایک چھپی ہوئی نعمت ہے، ہر آزمائش میں اللہ کی حکمت موجود ہے، اور ہر صبر کرنے والے کے لیے اللہ کا اجر یقینی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے انسان کو دنیا میں ایگزام کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا خوشیوں اور آسانیوں کا گھر نہیں بلکہ آزمائشوں کا میدان ہے۔ مشکلات اور مصیبتیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہم غور کریں تو یہی مشکلات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ثابت ہوتی ہیں۔ واللہ جب ہم مشکلات کا ذکر کرتے ہیں تو دل گھبرا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشکلات ہمارے لیے چھپے ہوئے خزانے ہیں جو بظاہر سخت دکھائی دیتی ہیں لیکن اپنے اندر بے شمار بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ آئیے چند بڑے فوائد پر غور کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مشکلات ایمان کی کسوٹی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ آمنا،
ہم ایمان لے آئے ہیں تو وہ آزمائے نہ جائیں، مشکل میں نہ ڈالے جائیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تاکہ ان ایمان والوں کا امتحان لیا جائے کہ ان ایمان والوں کے ایمان کتنے مضبوط ہیں۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں، بلکہ اس پر آزمائش آتی ہیں تاکہ سچا اور جھوٹا الگ ہو جائے۔ یہ آیت ایک اور بات واضح کر رہی ہے کہ ایمان کا دعویٰ صرف زبان سے کافی نہیں ہے، بلکہ مشکلات اور اس مشکلات کے ذریعے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشکلات گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ صبر کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تھکن یا بیماری، غم، رنج، اذیت یا جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی مشکلات ہمارے لیے بوجھ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مشکلات انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو انسان کا دل اپنے رب کی طرف جھک جاتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے، دعاؤں میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ چوتھا فائدہ، انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ الغرض، یہ مشکلات دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور خیر کی علامت ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بندے کا صبر بڑھتا ہے اور اس کا مقام جنت میں بلند ہو جاتا ہے۔ پانچواں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ یہ مشکلات انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے کہ اگر زندگی ہمیشہ آسان رہتی تو انسان کبھی اپنی طاقت اور ہمت کو استعمال نہ کر پاتا۔ مشکلات ہی ہمیں ہمت کرنا سکھاتی ہیں، صبر اور حوصلے کی تربیت دیتی ہیں اور ہمیشہ ایک مضبوط اور باشعور انسان بناتی ہے۔ میرے عزیزو، یوں سمجھ لیجئے کہ مشکلات وہ خزانہ ہیں جنہیں ہم ابتدا میں بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے ایمان کو تازگی دیتی ہے، ہمارے گناہوں کو دھوتی ہے، اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے، جنت کے قریب کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مشکلات اور آزمائش زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جسے زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئی ہو، لیکن اصل امتحان یہ نہیں کہ مشکل آئی یا نہیں، اصل امتحان یہ ہے کہ ہم نے اس مشکل کا سامنا کس طرح کیا، ہم نے ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا۔ مومن اور غیر مومن میں فرق ہی یہ ہے کہ مومن مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، امید رکھتا ہے، جبکہ غیر مومن نا امید اور بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ معلوم ہے کہ مومن کا سب سے پہلا ہتھیار صبر ہے۔ جب مشکل آتی ہے تو صبر کے ذریعے دل مضبوط ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد قریب آتی ہے۔ دوسرا ذریعہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں، اگر وہ گناہ گار ہے تب بھی، اگر وہ پرہیزگار ہے تب بھی، کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ معلوم ہوا اگر مشکل وقت میں آنسو بہا کر عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ تیسرا سہارا نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اگر مشکل آ گئی ہے نا اور چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد کرے تو پتہ کرنا کیا ہے، پہلے نمبر پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کر کے دکھانا ہے، صبر کرو گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسرے نمبر پر وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے۔ واللہ یہ نماز دل کو سکون دیتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، مومن کے دل سے گھبراہٹ ختم کر دیتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مایوسی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے صرف مایوس ہوتے ہیں تو إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، صرف کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، انسان جب مشکل میں پھنس جاتا ہے نا یا گناہوں کی دلدل میں ڈوب جاتا ہے تو اکثر مایوس ہو جاتا ہے۔
وہ سمجھتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا، شاید اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، میری مشکل کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے ہی دل ٹوٹے ہوئے بندوں کے لیے اللہ نے قرآن میں پکار کر فرمایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی اللہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کیسا بھی گناہ ہو جائے، اگر دل سے توبہ کی جائے تو اللہ سب کچھ معاف فرما دیتے ہیں، کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کیا ہوا مشکلات آ رہی ہیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا ہوا اگر بیماریوں نے گھیر لی ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا ہوا اگر ڈاکٹرز نے لا علاج کہہ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تو تمہیں لا علاج نہیں کہا، بلکہ وہ رحمان تو فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ واللہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مایوسی کافروں کی صفت ہے، مومن کی نہیں، اللہ کے بندوں کی نہیں، کہ وہ ناشکری کریں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں۔ لہٰذا مشکلات میں گھبراہٹ یا نا امیدی کے بجائے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور صبر اور دعا کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وہ راستے ہیں جو غموں کو خوشیوں میں، اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ پانچواں اصول اللہ پہ توکل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ویسے ہی رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشکلات کا مقابلہ اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین سے ممکن ہے، واللہ مشکلات کا مقابلہ اللہ پر اعتماد اور یقین کے بغیر ممکن نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مومن ہر حالت میں شکر اور رضا بھی کو نہیں بھولتا۔ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی بڑا ہی عجیب رکھا ہے اللہ نے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، خوشی ملے تو شکر کرتے ہیں، مشکل آئے تو صبر کرتے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں ہی اس کے لیے بھلائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ طریقہ ہے جو ایک مومن کو مشکل وقت میں سکون دیتا ہے۔ صبر، نماز، اللہ پر توکل، مایوسی سے اجتناب، شکر گزاری، یہ سب ہتھیار ہیں جس سے ہم زندگی کی کسی بھی آزمائش کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جب بندہ اس طرح مشکلات کا سامنا کرتا ہے نا تو اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں اور مشکلیں آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے یہ سیکھا کہ مشکلات اور مصیبتیں زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ